اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلم انہ لا یجوز الجزم فی جواب النہی الا بشرط ان یصح تقدیر شرط فی موضعہ۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ جزم کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ گفتگو اس حوالے سے ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ 5 چیزیں ہیں، تو 4 تو حروف جازمہ اور ایک طلب، اور طلب کے متعلق ہم نے یہ کل عرض کیا کہ طلب کے ذریعے سے فعل مضارع، یا یہ کہہ لیجیے جب جملے کو بدل کے یہ کہہ لیجیے آپ، یا جو بہتر ہوگا کہ جواب طلب میں فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے شرط کیا بتائی تھی کہ طلب ہو اور فا سے جو ہے وہ فعل مضارع خالی ہو، اور آپ جو ہے وہ جزا کو وہاں پر فرض کر سکتے ہیں، قصد جزا آپ رکھتے ہوں۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو پھر فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ آج اسی سے ریلیٹڈ ایک بات بتا رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ فعل مضارع جواب طلب میں مجزوم ہوتا ہے، بقیہ 2 شرطیں اگر ہیں تو طلب میں سے کیا ہے؟ فعل امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، عرض ہے، ٹھیک ہے، اور بقیہ چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے جو نہیں ہے، نہیں اگر فعل مضارع سے پہلے نہیں صیغہ نہیں آیا ہوا ہو، لائے ناہیہ گزرا ہو، ٹھیک ہے، تو اگر فعل مضارع نہیں کے جواب میں مجزوم ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک شرط ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اگر فعل مضارع جواب نہیں میں مجزوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع سے پہلے نہیں آیا ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ اس جہاں پہ لا آیا ہے، ٹھیک ہے، لا ناہیہ، وہاں پہ آپ اس جگہ پہ ان لا کو فرض آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جب یہ کرنا آپ کے لیے صحیح ہو، درست ہو، تبھی فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ وہ کیا کہ وہ جو لا آیا ہوا ہے اس سے پہلے، آپ وہاں پر کیا ان شرطیہ کا اضافہ کر دیں اور پھر جملے کو پڑھیں۔ اگر جملہ پڑھنا آپ کا صحیح ہو رہا ہے تو پھر فعل مضارع مجزوم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی، اس مثال پہ غور کیجیے آپ۔ اب دیکھیں یہاں پر تسلم اور یاکلو کا، یہ 2 فعل مضارع ہیں، ٹھیک ہے۔ تسلم، سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، مطلب کیا ہے اس کا، تو زیادہ واضح ہوگی۔ ہم نے کہا کہ لا تدنو من الاسد تسلم یاکلو کا، ٹھیک ہے، کہ اسد کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، شیر سے قریب نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سالم رہو گے، جاؤ گے تو ظاہر سی بات۔ اچھا، شیر کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ تمہیں کھا لے گا، ترجمہ واضح ہو گیا۔ اب دیکھیے تو یہ دیکھیں، اور اس سے پہلے یہ دونوں فعل مضارع ہیں، یاکلو کا بھی اور تسلم بھی فعل مضارع ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ پہلا والا جو ہے مجزوم ہے، تسلم، دیکھیے غور کیجیے گا، میم کو جازم، اور یہ جو ہے وہ یاکلو کا، یہ مجزوم نہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ پیش دیا ہے اس کے اوپر ضمہ، یہ مجزوم نہیں ہے، یاکلو کا آپ پڑھیں گے یہاں پر۔ کیوں؟ آپ دیکھیں اس لیے کہ اس والے میں شرط پوری ہے اور اس والے میں شرط پوری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے ہم نے کہا تھا لائے ناہیہ گزرا ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ لائے ناہیہ کے ساتھ ہے نا، وہاں پر آپ ان شرطیہ کو اضافہ کر کے اگر پڑھیں تو جملہ درست ہونا چاہیے، تب جا کے مجزوم ہوگا، ورنہ مجزوم نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ یہ تھا کہ اسد کے قریب نہ جاؤ، سالم رہو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اضافہ کیجیے، کس چیز کا؟ اس کا ان لا، دیکھیے ان کا اضافہ، ان کا اضافہ کر کا صحیح ہوگا۔ اگر ان کے اضافہ کرنے، ان شرطیہ کا اضافہ کر کے اگر آپ جملہ پڑھیں اور صحیح معنی دے رہا ہو تو پھر مجزوم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ان لا، ٹھیک ہے، تو یہاں ان لا تدنو من الاسد، ٹھیک ہے، تسلم، اور ایک ہے ان لا تدنو من الاسد یاکلو کا، واضح انشاءاللہ۔ معنی کیا ہوگا اگر ان کا اضافہ کیا آپ نے؟ تو مطلب کیا ہوگا کہ اب سنیے، اب اس سے پہلے اگر کا معنی نہیں تھا، لیکن اب جب انہیں شرطیہ ہے تو پھر یہاں پہ اگر کا معنی کرنا ہوگا۔ اگر تم شیر کے قریب نہیں گئے تو سالم رہو گے۔ بات صحیح ہے غلط ہے میری؟ صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شیر کے قریب نہیں جائے گا تو صحیح و سالم رہے گا۔ لیکن اگر یہ پڑھتا ہے، سنیے گا، اگر تم شیر کے قریب نہیں گئے تو شیر تم کو کھا لے گا، صحیح ہے بولنا میرا؟ غلط ہے، ظاہر سی بات، اگر کوئی شیر کے قریب نہیں جائے تو شیر کیسے کھا لے گا اسے؟ واضح انشاءاللہ۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو لا تدنو من الاسد، اگر فعل مضارع سے پہلے جو لا ناہیہ ہے، اس لا کے ساتھ ان شرطیہ کا اضافہ کر کے دیکھیے آپ، اگر ان شرطیہ کا اضافہ کر کے، سنیے گا، اگر ان شرطیہ کا اضافہ کر کے معنی درست نکل رہا ہے تو پھر تو فعل مضارع مجزوم ہوگا،
اور اگر معنی درست نہیں نکل رہا ہے تو پھر فعل مضارع وہاں مجزوم نہیں ہوگا بلکہ مرفوع ہی رہے گا. واضح ان شاء اللہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور مثال دیکھیں بات شاید اور واضح ہو جائے. لا تکفر, ٹھیک ہے, لا تکفر تدخل الجنہ, ٹھیک ہے. یہاں کیا کہا, لا تکفر یعنی کفر نہ کرو, خدا کا انکار نہ کرو, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کو یہاں پہ ان کا اضافہ کیجیے, دیکھیے گا, دیکھ رہے ہیں آپ, ہاں اضافہ کیا آپ نے ان کا, دیکھیں معنی کیا ہو رہا ہے, اگر تم کفر نہیں کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بات صحیح ہے غلط ہے میری؟ اگر کوئی کفر نہ کرے تو جنت میں داخل ہوگا, صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تدخل بہرحال مجزوم ہوگا. یہ کہ ملانے کے لیے کیا کہتے ہیں آپ تدخلی پڑھتے ہیں اذا حرک بالکسر والے قاعدے کے تحت, لیکن یہاں پہ فعل مضارع مجزوم ہے. لیکن اگر یہیں پہ دیکھیے گا, اگر یہیں پہ آپ جنہ کی جگہ نار کر دیجئے, ٹھیک ہے, جنت کی جگہ کیا, اب کیا ہو گیا کہ لا تکفر, کفر نہ کرو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. بات صحیح ہے, بات صحیح ہے, کفر نہ کرو جہنم جاؤ گے. اب یہاں پڑھیے ان اضافہ کیجئے, اگر تم کفر نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل ہوگے. صحیح ہے غلط ہے میرا جملہ؟ غلط ہے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی کفر بھی نہ کرے اور جہنم میں چلا جائے؟ اس لیے یہاں پر کیا کریں, اگر نار کے ساتھ پڑھیں تو فعل مضارع یہاں پر مرفوع ہوگا, جنت کے ساتھ فعل مضارع مجزوم ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی فعل مضارع سے پہلے, یہ قاعدہ, جب کبھی فعل مضارع سے پہلے لا ناہیہ ہو تو شرط جزم یہ ہے کہ ان کا اضافہ کر کے آپ جملہ کو پڑھیے. اگر معنی درست ہو رہا ہے تو فعل مضارع مجزوم ہوگا, اگر معنی درست نہیں ہو رہا ہے تو فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. یہ بات پڑھنی, پھر اس کے بعد ایک الگ بحث ہے, پھر پڑھتے ہیں. سنیے, وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ, وعلم کہہ رہے ہیں, مطلب کہ مطلب تھوڑا سا دقیق ہے, ٹھیک ہے, اس لیے آپ تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَزْمُ فِي جواب نہیں, جواب نہیں میں فعل مضارع مجزوم ہوگا, ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے کہا یہ لا يجوز, جائز نہیں ہے کہ جواب نہیں میں فعل مضارع مجزوم ہو, مگر ایک شرط کے ساتھ. اگر یہ شرط پائی جائے گی تو فعل مضارع جواب نہیں مجزوم ہوگا. وہ شرط کیا ہے کہ ان یصح تقدیر و شرط فی موضعہ, کہ موضع نہیں, کہ نہیں کی جگہ پہ, جہاں پہ موضع دیکھیں یہ لا تنوین, اس موضع نہیں میں, موضع نفی میں, موضع نہیں میں آپ کیا کریں, شرط کا مقدر کرنا درست ہو. اگر شرط کا مقدر کرنا اس جگہ پہ درست ہوگا تو فعل مضارع مجزوم ہوگا, اور اگر درست نہیں ہوگا تو فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مقروناً بلا النافیہ, اور وہ ملا ہوا کس سے, لائے نافیہ سے, معصیۃ المعنی, جبکہ معنی بھی کیا ہو, صحیح ہو. دیکھیں میں نے کیا کیا, میں نے یہاں پر لا کی اضافت نہیں کی, حالانکہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ ان لا دونوں لکھنا چاہیے تھا. اس لیے کہ یہاں پر جو یہ لا ہے یہ لائے لاہیہ ہے, اور ہمیں ان کے ساتھ لائے نافیہ کا استعمال کرنا ہوگا. تو میں نے کیا کیا, میں نے سمجھانے کے لیے بس یوں ہی شارٹ کے لیے لکھ دیا لا کا, ورنہ کیا ہے یہاں پہ لائے نافیہ, یہاں پہ گویا کے لیے اس طرح سے لکھنا چاہیے تھا. اضافت صرف ان کی نہیں ہے, اضافت ان اور لا کی. اب یہاں پر یہ جو لا لائے ناہیہ ہے, اس کی جگہ پر آپ لا رہے ہیں کس کو, اس پورے جملے کو, ان لا. واضح ہے یہ ان شرطیہ لا لائے نافیہ. بات واضح. وذالک نہ, ہاں اب مثال سنیے, لا تکفر تدخل الجنہ, کفر نہ کرو, ٹھیک ہے, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ ایک مثال. دوسری بات, لا تدنو من الاسد تسلم, شیر کے قریب نہ جاؤ سالم رہو گے. فإنه لو قیل فی موضعہما, تو یہ بات یہاں پر ٹھیک ہے, فعل مضارع ان دونوں میں مجزوم ہے, کیوں, اس لیے کہ معنی درست ہے. بس اگر ان دونوں کی جگہ پر یہ کہا جائے کیا, ان لا, دیکھیے ان لا کی اضافت ہو گئی, کس کی جگہ پہ, لا کی جگہ پہ, لا ناہیہ کی جگہ ہٹا دیجیے لا ناہیہ کو, اور اس کی جگہ ان لا کو لکھیے. ان لا تکفر, اگر تم کفر نہیں کرو گے, تدخل الجنہ, تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بات صحیح ہے جی, بالکل صحیح ہے. اس لیے دیکھیے تدخل مجزوم ہے. ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ. تدخل مجزوم ہے نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں تدخل کے اوپر جو ہے کیا کسرہ ہے, کہاں مجزوم ہے تدخل. ہاں تو یہ کیا ہے, یہ اصل میں دیکھا جائے تدخل مجزوم ہے, مگر متصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اذا حرک بالکسر, اس کے ذریعے سے کیا ہے, ہاں لا تدخل الجنہ. ورنہ اگر یہ مجزوم نہ ہوتا تو پھر مرفوع پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. ہاں سنیے, ہاں ان لا تکفر تدخل الجنہ, و ان, اس طرح اگر یہاں پہ ان لا کا اضافہ کیجیے, و ان لا تدنو من الاسد تسلم, اگر اسد سے قریب نہیں جاؤ گے, اسد کے قریب, تو سالم رہو گے. کہہ رہے کیا, صح, تو یہ کہنا آپ کا درست ہے. ٹھیک ہے, یعنی جزم بھی صحیح ہوگا.
بخلاف لا تکفر تدخل النار. دیکھیں یہاں پہ تدخلو کو مرفوع پڑھ رہے ہیں، بخلاف کس کے؟ لا تکفر تدخل النار ولا تدن من الاسد یاکلک فانہ ممتن. یہاں پر کیا ہے، آپ کو مجزوم پڑھنا ممتن ہے. آپ یہاں فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے لأنہ لا یصح ان یقال ان لا تکفر تدخل النار، اس لیے کہ یہ درست کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اگر تم کفر نہیں کرو گے تو کیا جہنم میں داخل ہوگے. یہ صحیح ہے؟ غلط ہے. اگر کوئی کفر نہیں کرے گا تو جہنم میں کیوں داخل ہوگا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اور وجہ سے ہو سکتا ہے جہنم میں جائے، مگر یہ کہ اس کفر کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، کفر نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ان لا تدن من الاسد یاکلک، یہاں پہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی اسد کے قریب نہیں جائے تو شیر اسے کیسے کھا لے گا؟ ٹھیک ہے. تو معنی یہاں پر صحیح نہیں ہو رہا ہے. ولہذا اجمعت السبعۃ علی الرفع فی قولہ تعالی لا ولا تمنن تستکثر. یہاں پہ دیکھیے گا تھوڑا سا مطلب دقیق ہے، متوجہ ہوئی ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ تمام جو قراء سبعہ ہیں ان سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ انہوں نے اس آیت کو کیا پڑھا ہے؟ تستکثر. فعل مضارع کو مرفوع پڑھا ہے. یہاں پر فعل مضارع مجزوم نہیں ہے، مرفوع ہے. ٹھیک ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں کیا پڑھا ہے، لا ولا تمنن تستکثر. مطلب کیا ہے اس کا؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ تم منت گزاری نہ کرو، ٹھیک ہے، نعمت میں اضافہ ہوگا. جی. لأنہ لا یصح ان یقال، یہاں پر دیکھیں تستکثروں کو سب نے مرفوع پڑھا ہے، مجزوم نہیں پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح نہیں ہے آپ کا یہ کہنا ان لا تمنن تستکثر، کہ اگر تم منت گزاری نہیں کرو گے تو اضافہ ہو جائے گا. ولیس ھذا بجواب، اس لیے کہ یہ جواب نہیں ہے. وانما هو فی موضع نصب علی الحال، اس لیے کہ یہاں پہ جو تستکثر ہے نا یہ جواب نہیں ہے نہیں کا، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ انما هو فی موضع نصب علی الحال. اس لیے کہ یہاں پر جو تستکثر ہے یہ جملہ، پورا جملہ کیا ہوگا؟ جملہ حالیہ ہے کہ جب تم کسی کو صدقہ دو، جب تم کسی کو کچھ خیرات کرو تو کیا ہے؟ مستکثر اس کو نہ سمجھو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو بہت زیادہ شمار نہ کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن کیا کہنا چاہوں، ولا تمنن، دیکھیے وہ دقیق بات ہے، ولا تمنن تستکثروا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں تستکثروا کو مجزوم نہیں پڑھنا ہے، مرفوع پڑھا ہے تمام قراء نے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے مرفوع پڑھا ہے کہ یہاں پر معنی وہ والا نہیں ہے. اگر ان شرطیہ کا اضافہ کریں آپ تو یہاں پر معنی درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو خیرات کر رہے ہو تو خیرات کرتے ہوئے اس چیز کو کثیر نہ سمجھو. مثلاً مثال طور پر اگر کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہو صدقہ تو انسان یہ گمان کرے کہ میں بہت زیادہ صدقہ کر رہا ہوں. بلکہ آداب صدقہ میں سے یہ ہے کہ انسان چاہے جتنی ہی بڑی چیز جو صدقہ کیوں نہ کر رہا ہو اس کو قلیل ہی سمجھے. یہ آداب میں سے ہے بس انشاءاللہ. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تمنن تستکثر، کہ تم جو ہے اگر کسی چیز کو دے رہے ہو اللہ کی راہ میں تو اس کو کیا کرو؟ زیادہ نہ شمار کرو، زیادہ نہ سمجھو. اسی لیے کہنے کہ یہاں تستکثروا کیا ہے؟ تستکثروا کا اعراب یہ ہے کہ یہ تمنن میں جو انتا کی ضمیر ہے نا اس کے لیے حال بن رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آگے چلے کہیں گے کہ لا تمنن مستکثرن. ٹھیک ہے. لا تمنن مستکثرن، کہ تم جو کیا کرو کسی پر احسان نہ جتاؤ یہ کہہ کر کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ عطا کیا ہے. وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم کسی پر احسان یہ کہہ کے نہ جتاؤ کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ دے دیا ہے. یہ مطلب ہو رہا ہے. اور دیکھیں وَلِهَذَا أَجْمَعَتِ السَّبْعَةُ عَلَى الرَّفْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ. ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ أَن يُقَالَ، اس لیے کہ یہاں پر یہ کہنا درست نہیں ان لا تمنن تستکثر، کہ اگر تم منت گزاری نہیں کرو گے تو تمہاری نعمت میں اضافہ ہوگا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے. یہ معنی یہاں پر اصلاً آیت کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. گرچہ آپ یہ معنی کر سکتے ہیں مگر چونکہ تستکثروا تمام سب قرآن نے پڑھا لہٰذا وہاں پہ معنی یہ نہیں کرنا ہے. یہ معنی غلط ہے. ٹھیک ہے. ولیس ھذا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جواب نہیں ہے. تستکثروا نہیں کا جو اس سے پہلے نہیں گزری اس کی جواب نہیں ہے یہ. وَإِنَّ، بلکہ وہ کیا ہے؟ بلکہ تستکثروا تو یہ جملہ حالیہ ہے. اور جملہ حالیہ کیسے؟ یعنی یہ گویا کہا جا رہا ہے کہ تم کسی پر احسان نہ جتاؤ یہ کہہ کر کہ میں نے بہت زیادہ تمہیں عطا کیا ہے.
ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ، اس لیے کہ تستکثر کیا ہے، محل نصب میں ہے، علی الحال، جملہ حالیہ ہے، من کس کے، من الضمیر فی تمنن، تمنن میں جو انتا کی ضمیر ہے اس کے لیے. فَكَأَنَّهُ قِيلَ، دیکھیں معنی یہ ہے، فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَلَا تَمْنُن مُسْتَكْثِرًا، کہ تم احسان نہ جتاؤ یہ سمجھ کر کہ کیا میں نے بہت زیادہ دیا ہے، میں بہت زیادہ خیرات کر رہا ہوں، نہیں. ٹھیک، یہ معنی ہے. وَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اور اس معنی کیا ہے آیہ کریمہ کا، وہ البتہ یہ انہوں نے یہ لکھا ہے، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ خطاب پیغمبر سے کرتی ہیں، لیکن پیغام جو ہے کیا امت کو دیا جاتا ہے. تو اس میں آیت کا دیکھیے ترجمہ کیا ہے، مطلب معنی کیا ہے. ان اللہ تعالیٰ، دیکھیے گا آیت کا ترجمہ معنی بتا رہے ہیں. ان اللہ تعالیٰ نہا نبیہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ نبی کو منع کیا، لیکن پیغام جو ہے وہ کیا ہے، نبی کے ذریعے سے ہمیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں کہ ہم نبی کو نہیں، ہمیں منع کیا ہے کس چیز کے، کہ یہاں بشین، کہ ہم کیا کریں، کسی چیز کو ہبا کریں، کسی چیز کو اللہ کی راہ میں دیں. ٹھیک ہے، وہ ہوا یطمع ان یتعوض من الموہوب لا، اور اس طمع کے ساتھ، اس لالچ کے ساتھ کہ موہوب لہ بھی جو کیا ہے ہمیں اس کے عوض میں کچھ دے. یعنی کیا مطلب، یعنی بدلے کے لیے ہم خیرات نہ کریں، بدلے کے لیے صدقہ نہ کریں. اکثر من الموہوب، یعنی کیا، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے 10 دیا ہے سامنے والے کو تو سامنے والا ہمیں 15 دے، 20 دے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آیت کا مطلب کیا ہے، یہ ہے. آیت کا مطلب وہ نہیں ہے، دیکھیے گا شاید کہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. آیت ہے لا تمنن تستکثر، اس آیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا جو معنی ہے جواب والا، وہ معنی صحیح نہیں ہے. وہ معنی کیا ہوگا، جیسا کہ وہ اسد والا تھا، کہ اگر تم اسد کے قریب گئے، یعنی شرط والا معنی کرنا اس آیت میں درست نہیں ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے، جیسا کہ وہاں پہ آپ کر رہے تھے کہ اگر تم کفر نہیں کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، وہاں معنی صحیح تھا. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم منت گزاری نہیں کرو گے، احسان نہیں جتاؤ گے تو تمہارے نعمت میں، تمہاری رزق میں اضافہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ اگر انسان ایسا نہ کرے تو اس میں اضافہ ہوگا، لیکن یہاں اس آیت میں یہ معنی نہیں درست ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جواب نہیں میں جزم کے لیے شرط کیا ہے کہ اس طرح کا معنی ہو. تو یہ آیت کیوں مجزوم ہے، اس آیت میں تستکثر فعل مضارع مجزوم کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر شرط کا معنی نہیں ممکن ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، بلکہ یہاں پر معنی کیا ہے، معنی یہ ہو رہا ہے کہ تم کسی پر احسان نہ جتاؤ کہ تمہیں بہت زیادہ، اس حال میں کہ تم یہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں بہت زیادہ خیرات کیا. واضح انشاءاللہ. لا تمنن مستکثرا، بات واضح ہوگی انشاءاللہ. واضح ہے بالکل جی. اب آئیے یہاں سے تھوڑا سا ایک وہ کر کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر شرط کا معنی نہیں ہو رہا ہے. یہ خلاصہ مطلب ہے، پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں تستکثر مجزوم نہیں ہے. کیوں، اس لیے کہ یہاں پر شرط کا معنی کرنا درست نہیں ہے. اب یہاں پر اشکال، اعتراض کہ حضور ہم نے دیکھا کہ حسن بصری اس نے کیا پڑھا ہے، تستکثر مجزوم پڑھا ہے، اس کا جواب کیا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں. فَإِن قُلْتَ، اگر کوئی اشکال کرے، سوال کرے کہ فما تصنع بقراءۃ الحسن البصری، حسن بصری نے تو یہاں پر کیا قرات کی، تستکثر مجزوم کے ساتھ پڑھا ہے، لا تمنن تستکثر بالجزم. تو قلتو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ یحتمل ثلاثۃ اوجہ، کہ حسن بصری کا فعل مضارع کو یہاں پر مجزوم پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کے 3 احتمال ہو سکتے ہیں کہ 3 وجہ سے مجزوم اس نے پڑھا ہے. احدھا ان یکون بدلا من تمنن، ایک ہو سکتا ہے وجہ تستکثر کیوں مجزوم ہے. ٹھیک ہے، کیوں مجزوم پڑھا، اس لیے کہ تستکثر کو بدل پڑھا ہے کس کا، تمنن کا، اور تمنن کیا ہے، مجزوم ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے، مجزوم ہے. جس نے گویا کہ معنی یہ ہے کہ لا تمنن ولا تستکثر. بات واضح انشاءاللہ. بدل و مدل کے حکم ایک ہے کہ لا تمنن وہاں پر، یہاں پہ گویا کہ لا تمنن ولا تستکثر. بات واضح ہو رہی ہے آپ پہ جی. تو ایک وجہ کأنہ قیل لا تستکثر، یہاں پر بھی لا ناہیہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اے لا ترى ما توتی ہے کثیرہ، یعنی گویا اب جہاں یہاں پہ یہ ہوگا معنی لا، تو یہاں پر یعنی لا ترى ما توتی ہے کثیرہ، جو تم دے رہے ہو اللہ کی راہ میں اس کو کثیر نہ سمجھو. ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے مجزوم پڑھنے کی. دوسری وجہ والثانی ان یکون قدر الوقوف علیہ لکونہ رأس آیا،
فسکنہ لاجل الوقف کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان یکون قدر الوقوف علیہ لکون راس الآیہ کہ یہاں پر کیا ہے، چونکہ یہ آیت کا انتہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو یہاں پر کیا انہیں وقف کے لیے تستکثر پڑھا ہے، ورنہ اصل میں ہے تستکثرو، مگر چونکہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو سورہ مدثر یا مزمل کی آیت ہے کہ جہاں پر اس طرح کے ہے، اس طرح کی آیت ہے ہاں کہ ہر ایک کے آخر میں کیا ہے فکبر فانذر فطہر، تو یہاں پر بھی کیا ہے آیت ختم ہو رہی اس طرح کے اس کے اوپر، لہٰذا اس پر بھی بات یعنی ساکن پہ ختم وقف کیا ہے واضح انشاءاللہ، ورنہ ہے تستکثرو. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ان تکون قدر الوقوف علیہ لکون راس الآیہ فسکنہ لاجل الوقف، تو اس کو ساکن کیوں پڑھا ہے تاکہ آپ یہاں پر وقف کیجیے. جی ثم وصلہ بنیت الوقف، پھر اس کے بعد جو کیا ہے اس کو وصل کر دیا ہے نیت کے بنیت وقف کہ یہاں پر ٹھہرا جائے. تیسری وجہ ان یکون سکنہ لیناسب رؤوس الآیہ، ٹھیک ہے کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیوں اس کو مقصور مطلب مجزوم پڑھا ہے ساکن کے ساتھ، اس لیے کہ تاکہ اس میں بوجہ مناسبت، اس لیے کہ اگر اس سے پہلے کی جو آیتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو تمام آیتیں کس پہ ختم ہو رہی ہیں، ساکن کے اوپر ختم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آیت مناسبت کی وجہ سے ان آیتوں کے یہ بھی جو کیا ہے ساکن پہ اس نے ختم کر دی، اس لیے وہیا. دیکھیں اگر اس سے پہلے پڑھیں قم فانذر، اے پیغمبر کھڑے ہو جاؤ اور جو کیا ہے لوگوں کو اللہ کے لیے ڈراؤ، فانذر فکبر ہاں واما ثیابک فطہر، یہ سب آیت ہیں. فہجر، جی نہیں ایک بات نہیں ہوئی پہلے والے میں، دیکھیے اس میں کیا ہے لاجل المناسبہ ہے، ٹھیک ہے یعنی تمام آیتیں اس پر کیا کہتے ہیں، تمام آیتوں کا کے آخر میں جو کیا ہے جو وہ ہے جو فعل ہے وہ کیا ہے اس کے آخر میں ساکن ہے، لہٰذا اس کے بھی آخر میں ساکن کر دیا مناسبت کی بنا پر، ٹھیک ہے. جیسے ہے ایک قرات سلاسلوں و اغلالا، ایسے اس طرح کیا ہے سلاسلوں، عفواً ایک منٹ ابھی بتاتا ہوں. ایک اس طرح کی قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جہاں پر مناسبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے لاجل المناسبہ، 1 منٹ ہاں انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا، ٹھیک ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر بعض لوگوں نے کیا پڑھا ہے، یہ جو انا اعتدنا میں سلاسل و اغلالا و سعیرا، تو دیکھیں اس آیت میں دیکھیں سلاسلہ پہ زبر، ٹھیک ہے اغلالن پہ دو زبر ہے اور سعیرہ پہ 2 زبر ہے، ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں نے کیا پڑھا ہے سلاسلوں پڑھا ہے اس کو، کیوں اس لیے کہ ان دونوں اغلالوں اور سعیرہ کے مناسبت کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ پڑھا ہے سلاسل، حالانکہ سلاسلہ پہ 1 زبر ہے مگر ان دونوں کی مناسبت کی وجہ سے کیا اس کو بھی سلاسلوں و اغلالوں و سعیرہ پڑھا ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو کہنے اسی طریقے سے لاجل المناسبہ یہاں پر بھی چونکہ اس سے پہلے فطہر ہاں فہجر ہر ایک اسی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر بھی کیا ہے تستکثر پڑھ دیا گیا ایک بات. اور دوسری بات جو اس سے پہلی والی وجہ ہے وہاں پر یہ بات نہیں ہے، وہاں پہ کہنے کہ چونکہ وقف کی وجہ سے وہاں پہ ٹھہرنا ہے وقف کرنا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے روک دیا ہے یعنی ساکن کو پڑھا ہے واضح انشاءاللہ. اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے نا کہ اگر کوئی حرکت ہے اور وہاں پہ سکون کرنا ہو تو انسان کیا کرتا ہے سکون جو کیا ہے اس پر کر دیتا ہے، حرکت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو واضح انشاءاللہ. اب آئیے کہہ رہے ہیں کہ الثانی مما یجزم فعلا واحدا، ہم نے کہا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فعل مضارع کو مجزوم کرتی ہیں ایک فعل مضارع کو، تو اس میں سے طلب کی بات گزر گئی. اب جو ہے کیا ہے دوسری بات کہ جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے وہ کیا ہے لم. الثانی مما یجزم فعلا واحدا، بہت آسان ہے کہہ رہے کہ وہ دوسرا مورد کہ جس سے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، ایک فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے لم ہے. وہ حرف ینفی المضارع و یقلبہ ماضیہ، اس لیے اس کو عام طور سے لم کیا کہا جاتا ہے
ہاں نہیں، لم کو کہتے ہیں حرف نفی جزم و قلب. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے کے نبی جو کیا ہے نام ہی ایسا دیتے تھے کہ نام کے ساتھ ساتھ آپ کو حکم بھی پتہ چل رہا ہے، ساری ڈیٹیلس. کیا کہتے ہیں لم کو کیا کہتے ہیں؟ حرف نفی جزم و قلب. تو نفی اس کا نام ہو گیا کہ حرف نفی ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب گویا کہ نفی کا ہے. جزم کہ کیا عمل کیا ہے اس کا کہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. اور قلب مطلب کیا حکم یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے جو جس کے اندر جو حال اور استقبال کا معنی پایا جاتا ہے یہ قلب کر دینا. قلب یعنی بدلنا، ہاں یہ بدل دیتا ہے کس سے؟ حال اور استقبال سے ماضی کی طرف. تو بس اگر وہی کہہ کے گویا کہ آپ پورے اس کی حالت اور معنی اور سب کچھ آپ کو واضح ہو گیا. تو کہتے ہیں کیا وہ حرف کہ لم ایسا حرف ہے کہ ینفی المضارع کہ جو فعل مضارع کو منفی کرتا ہے، ٹھیک ہے. نفی کا معنی آ جاتا ہے فعل مضارع یہ داخل ہو جائے. وہ یقلبہ ماضیہ اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. کا قول کا لم یقم ولم یقود. اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ نہیں میں کا معنی کہاں ہوگا؟ ہاں دیکھیں وہ نہیں کھڑا ہوا، وہ نہیں بیٹھا، تو یہ زمانے ماضی سے، جبکہ ہے کیا؟ یقود. یقوم اور یقود یہ فعل مضارع ہے، لیکن چونکہ لم داخل ہو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ استقبال سے ماضی میں بدل دیتا ہے. کقولہ تعالی لم یلد ولم یولد. واضح انشاءاللہ جی. تو تیسری الثالث لما اختہا، ٹھیک ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اخت ہے کس؟ یعنی لما اخت لم ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کی بہن ہے. کقولہ تعالی لما یغز ما امرا. یعنی یہ بھی کیا ہے؟ یعنی یہ بھی حرف نفی ہے. یہ دیکھیے بہن ہے، یعنی اس کے بھی حکم وہی ہے، وہ حرف نفی ہے، ٹھیک ہے. اور حرف جزم ہے، یہ بھی فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، ٹھیک ہے. کقولہ تعالی لما یغز ما امرہ کہ جو حکم دیا تھا ابھی تک اسے انجام نہیں دیا، ٹھیک ہے. بل لما یذوق عذاب، ٹھیک ہے. اب آئیے یہاں پہ کہہ رہے کہ اب لم اور لما کی بات ہو گئی. اب آئیے 4 موارد ایسے ہیں، چونکہ کہا لما اخت لم ہے، تو اب بتا رہے ہیں یہاں پہ 4 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر لم اور لما ایک دوسرے سے شریک ہیں، ٹھیک ہے، مابہل اشتراک ہے. اور 4 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر ان دونوں میں مابہل افتراق ہے، ایک دوسرے سے جدا ہیں. وہ تشارک لم فی اربعۃ امور. بہت آسان ہے کہ لم جو ہے عفواً تو تشارک لم فی اربعۃ امور. تشارکوں میں ہیا کی ضمیر ہے جو پلٹے اس کی طرف لما کی طرف. ہاں اگر آپ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ وہ تشارک لما لم فی اربعۃ امور کہ لما لم کے ساتھ شریک ہے 4 چیزوں میں. کون کون سی؟ وہی الحرفیہ، اس لیے ہم نے اس کو اخت کہا ہے. وہی الحرفیہ کہ دونوں کے دونوں حرف ہیں، ٹھیک ہے. سنیے گا دوسری بات والاختصاص بالمضارع کہ دونوں کے دونوں کیا مخصوص ہیں فعل مضارع پہ داخل ہونے سے. تیسری چیز وجزم ہو کہ دونوں کے دونوں فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ مجزوم کرتے ہیں. وقلب و زمانہ المضی. اور چوتھی چیز یہ کہ دونوں کے دونوں فعل مضارع کے معنی کو استقبال سے ماضی میں بدل دیتے ہیں. بات واضح ہوئی؟ چلیے آسان ہے. اب آئیے وتفارقھا فی اربعۃ امور. ہم نے کیا کہا تھا؟ اور 4 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر لم اور لما ایک دوسرے سے جدا ہیں، الگ ہیں، فرق. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا امتحان میں آپ کو یہ دے دے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مبتلا بے ہے اور جو ہے وہ آسان بھی ہے. وہ ہاں تو اور 4 چیزوں میں کیا ہے کہ افتراق ہے، جدا ہیں ایک دوسرے سے. احدھا ان المنفی بہا مستمر الانتفاء الی زمن الحال. دیکھیے کہ منفی و بہا آگے کہاں پلٹائیں گے؟ بے لما. چونکہ یہ جتنی بحث ہے نا لما کے تحت ہے، لہٰذا ابھی سب سے پہلے آپ مقدم کریں گے لما کو. ہاں تو کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے فرق کیا ہے کہ لما کے ذریعے سے جو منفی ہے، لما کے ذریعے سے جو نفی کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمن ماضی سے لے کر، سنیے گا، زمن ماضی سے لے کر زمن حال تک مستمر ہے، ٹھیک ہے. کس کے ذریعے سے نفی؟ جو لما کے ذریعے سے ہو. بخلاف کس کے؟ بخلاف المنفی بلم. اس بخلاف کس کے؟ لم کے ذریعے سے جو نفی کی جاتی ہے. فإنہ قد یکون مستمرا. اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ جو لم کے ذریعے سے جو نفی کی جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی زمن ماضی سے لے کر حال تک کے مستمر ہو. وقد یکون منقطع. اور کبھی کبھی کیا ہے کہ نہیں کچھ فاصلہ ہو گیا ہو، زمانہ ایسا ہو کہ جس میں وہ مستمر نہ رہا ہو، وہ سلسلہ استمرار کا ٹوٹ گیا ہو. مثال دیکھیے ذرا کی، جیسے کیا ہے لم یلد ولم یولد. یہ کس کی مثال ہے؟ استمرار کی، زمن ماضی سے لے کر آج تک. یعنی کیا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نہ کسی کو جنا، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس کو کسی نے، نہ اس نے کسی کو جنا.
ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، تو یہ کیا ہے، یہ زمن ماضی سے لے کر اب تک، ٹھیک ہے، کیا پروردگار عالم کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو یہ استمرار ہے، واضح انشاءاللہ. تو یہی کہا لم کے بارے میں کہ لم کا ہو سکتا ہے کبھی کبھی استمرار رہے اور کبھی، تو یہ استمرار ہونے کی مثال. اب آئیے وقد یکون منقطع، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں. مسلم جیسے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، مطلب کیا ہے کہ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا زمانہ آیا، ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ شیء مذکور نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی جب ایسا تھا کہ اس کے کوئی قابل ذکر ہی نہیں تھا انسان، ایسا زمانہ یقیناً گزرا ہے قبل از خلق جناب آدم. ٹھیک ہے، مگر پھر بعد میں کیا ہو گیا کہ انسان شیء مذکور ہو گیا ہے نا، اس کا نام ہو گیا. کل تک ہمارا وجود نہیں تھا، لیکن اب جو کیا ہے ہمارا وجود ہے یہاں پر، واضح انشاءاللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں تو لأن المان، اب دیکھیے یہاں پر لم کے ذریعے سے شاہد کیا ہے کہ لم یکن شیء مذکورا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ابتدا سے لے کر آج تک حال زمن حال تک کہ کیا ہے انسان شیء مذکور لم یکن شیء مذکورا ہے، نہیں، ابتدا سے لے کر اب تک نہیں، بلکہ گزشتہ زمانے میں انسان قابل ذکر ہو گیا. جب اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا تو انسان قابل ذکر ہوا، واضح انشاءاللہ. لأن المعنی، دیکھیں معنی خود بتا ہے، معنی کیا ہے کہ انہ قد کان بعد ذالک شیء مذکورا، کہ معنی یہ ہے کہ ہاں قبل از خلق آدم انسان شیء مذکور نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، لیکن بعد از خلق آدم اولاد آدم انسان شیء مذکورہ ہو گیا، واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر استمرار منقطع ہو گیا، حال تک نہیں چلا. وہ من ثم امتنع ان تقول، یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کیا لما یقم ثم قام، یہ جملہ آپ کا کہنا غلط ہوگا. کیوں؟ آپ یہ کہیں کہ کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا، یہ کہنا آپ کا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہاں پہ لما داخل کیا، اور لما کا مطلب یہ ہے کہ لما اگر کسی چیز میں داخل ہو جائے تو وہ استمرار ہوتا ہے، زمن ماضی سے لے کر زمن حال تک کے یہ کام گویا کہ انجام نہیں دیا گیا، تو یہ کہنا غلط ہے. کیونکہ اس میں تناقض ہے. یہ کیا مطلب تناقض؟ اس طریقے سے کہ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا، اور لما کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا ابھی تک نہیں ہوا ہے زمن ماضی سے لے کر. وجاز، ہاں اگر یہ کہیں لم یقم ثم قام، جی یہ درست ہے، واضح چلے، اس لیے کہ لم میں استمرار شرط نہیں ہے، واضح ہو رہی بات. جی والثانی، دوسرا مورد جہاں پہ اختلاف ہے دونوں میں کہ ان لما تؤذن کثیرا بتوقع ثبوت ما بعدها، کہ لما جو ہے لما کے اندر یہ احتمال پایا جاتا ہے، یہ گنجائش ہوتی ہے کہ لما بتوقع ثبوت ما بعدها، کہ لما کے بعد جو چیز ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے، وہ واقع ہو جائے. ٹھیک ہے، نحو بل لما یذوق عذاب، ہم نے آپ سے پوچھا ما جاء الاستاذ، استاد نہیں آیا، آپ نے کیا کہا لما یجے، ابھی تک نہیں آیا. مطلب کیا ہے، احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے 10-5 منٹ کے اندر آ جائے، واضح انشاءاللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لما میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ لما کے بعد جو فعل ہو وہ احتمال ہے کہ وقوع پذیر ہو جائے. ٹھیک ہے، اب تک استاد نہیں ہے لیکن بعد میں آ سکتا ہے. جیسے آیت کریمہ ہے بل لما یذوق عذاب، کہ وہ اب تک انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے، لیکن احتمال ہے، احتمال کے بلکہ یقین ہے، قیامت کا اعتقاد ہے، یقین ہے کہ یقیناً جو ہے پروردگار عالم جو ظالمین ہیں، ٹھیک ہے، جو کافرین ہیں مشرکین، ان کو جو کیا ہے عذاب کا مزہ چکھائے گا. الی الآن ما ذاقوا، مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اب تک عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے، لیکن کیا ہے وسوف یذوقونہ، لیکن آگے چل کے آئندہ وہ کیا کریں گے، عذاب کا مزہ چکھیں گے، واضح انشاءاللہ. تو لما اپنے بعد والے فعل کے ہونے کا احتمال اس کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ولم لا یقتضی، لیکن جبکہ اگر لم کسی فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ احتمال نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، ذکر ھذا المعنی، یہ معنی جو ہے وہ زمخشری نے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی فرق کرنے کے لیے لما اور لما ایک فرق یہ ہے. زمخشری نے کہا کہ لما وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کا فعل جو کیا ہے احتمال الوقوع ہوتا ہے، جبکہ لم ایسا نہیں ہوتا. یہ زمخشری نے ذکر کیا. والاستعمال والذوق یشهدان به، اور ایک تو زمخشری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جو استعمال عرب ہے، ٹھیک ہے ایک بات، اور ذوق، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو کیا ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ معنی یہ بات صحیح بھی ہے، آواز ہے انشاءاللہ، کہ لما کے بعد جو فعل ہوتا ہے وہ محتمل الوقوع ہوتا ہے. تیسرا فرق جو ان میں ہے کہ الثالث ان الفعل یحذف بعدها، سنیے گا بعدها کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے، لما. ہاں میں نے کہا تھا چونکہ لما کے زیر بحث کی بات ہو رہی ہے اس لیے آپ ہاں کی ضمیر ہو گیا، کہہ رہے کہ فعل جو ہے لما کے بعد کیا ہوتا ہے حذف ہو جاتا ہے.
مطلب کہ آپ یعنی آپ چاہیں تو حذف کر سکتے ہیں، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چاہیں تو آپ حذف کر سکتے ہیں کہ فعل وہاں پر جیسے کیا ہے یقال حل دخلت البلد، آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا تم شہر میں داخل ہوئے، فتقول قاربتها ولما، کہ میں اس کے شہر کے قریب تو ہوا، ولما، لما مطلب کیا کہنا چاہے، ولما ادخل، قریب ہوں لیکن ابھی تک داخل نہیں ہوا، تو یہ جو ادخل کا فعل آپ نے کیا کیا، حذف کر دیا. تو یہ کہہ رہے لما کے باب میں یہ درست ہے کہ فعل جو کیا ہے لما کے بعد حذف ہو جائے. بات ولما ادخلها، گویا کہ آپ یہ کہہ دیں ولما ادخلها، یہ ادخلها فعل وہ ہے حذف ہے وہ، لیکن کیا ہے ولا يجوزها، آپ جب یہ کہیں قارب تو جب کوئی پوچھے کہ تم شہر میں داخل ہوئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاربتها ولم، فعل لم کے بعد بھی کیا حذف نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. تیسرا فرق. چوتھا فرق کہ انہا لا تقترن بحرف شرط بخلاف لم، تقول ان لم تقل قمت ولا يجوز ان لما تقم قمت. کہہ رہے ہیں فرق یہ ہے کہ لما جو ہے یہ حرف شرط سے مقرون نہیں ہوتا، نہیں ملا ہوتا ہے، بخلاف کس کے، لم کے، کہ لم جو ہے کیا لم کے اوپر حرف شرط داخل ہو سکتا ہے اور اس سے وہ مقرون ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں جیسے ان لم تقم قمت، اگر تم کھڑے نہیں ہو تو میں کھڑا ہوں گا. کہہ کیا ہے یہ درست ہے کہنا آپ کو، یعنی ان لم کے اوپر داخل ہو سکتا ہے لیکن ان لما کہنا آپ کا یہ درست نہیں. ولا يجوز ان لما تقم قمت، یہ جملہ تو صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لما کے اوپر ان شرطیہ داخل نہیں ہوتا جبکہ لم کے اوپر ان شرطیہ داخل ہو سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں پڑھیں رہنے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.